السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے یو کے کی جرنی شیئر کروں گا کہ میں کس طرح پاکستان سے یو کے پہنچا، مجھے کتنا ٹائم لگا اور کیا کیا چیزیں مجھے فیس کرنی پڑی۔ تو ان چیزوں کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ریوائنڈ جانا پڑے گا۔ تو چلو چلتے ہیں 2020 کی طرف، جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا۔ میری یو کے کی جرنی انہی 1500 روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے، جو کہ مجھے بی ایس کے ایڈمیشن کینسل کر کے ریفنڈ میں ملے تھے۔ انہی پیسوں پر جا کے میں نے آئلٹس کی کتابیں خرید لی۔ جنوری 2020 سے میں نے اپنی آئلٹس کی پریپریشن سٹارٹ کی۔ اور مارچ میں جا کے میں تھوڑا بہت اس قابل ہوا کہ میں نے اپریل میں ٹیسٹ بک کر لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ستمبر 2020 کے انٹیک میں اپلائی کر لوں گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی میں نے ٹیسٹ بک کر لیا، اس دوران کووڈ ہر طرف چھا گیا، تو کووڈ کی وجہ سے میرا ایگزام کینسل ہو گیا۔ تو اب وہ ایگزام تقریباً ایک دفعہ کینسل ہوا، پھر دوسری دفعہ کینسل ہوا۔ ہر دفعہ جب مجھے ایک نئی ڈیٹ ملتی، اس دوران مجھے ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا کہ یور ٹیسٹ از کینسلڈ۔ تو اس چیز سے میں بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا تھا، میں بہت ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ ایون کہ ایک دفعہ تو میں نے ریفنڈ کے لیے بھی میں گیا کہ میں اپنی آئلٹس کی فی ریفنڈ کر دوں، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس میں مجھے کچھ لاس ہونا تھا، تو جس وجہ سے میں نے وہ ریفنڈ نہیں لیا۔ خیر، اللہ کر کے کہیں جا کے نومبر 2020 میں میرے آئلٹس کا ایگزام ہو گیا۔ لیکن اب مسئلہ تھا کہ میں ایڈمیشن کہاں لوں، یو کے جاؤں، آسٹریلیا جاؤں، یہ فیصلہ کرنا تھا۔ تو اس ٹائم آسٹریلیا کے بارڈرز بند تھے، تو میں نے سوچا کہ اس سے اچھا ہے کہ میں یو کے کی طرف جاؤں، کیونکہ آسٹریلیا کے بارڈرز کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کھلیں گے۔ میں نے یو کے لیے ایک بندے کو ڈن بیس پر پیسے دیے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں تیرا کام ڈن بیس پر کروا دوں گا، لیکن 8 مہینے اس نے مجھے اسی طرح پھنسا کے رکھا۔ لیکن اس میں قدرت کی طرف سے ایک بہتری تھی، کیونکہ اس ٹائم یو کے میں لاک ڈاؤن لگ چکا تھا، ہر چیز بند تھی، یونیورسٹیز بھی بند تھی، کلاسز بھی آن لائن ہو رہی تھی۔ تو اس ٹائم اس میں کافی بہتری تھی۔ خیر، پھر 8 مہینے بعد جا کے میں نے کنسلٹنٹ چینج کر لیا۔ دوسرے کنسلٹنٹ نے میرے لیے ہڈرسفیلڈ یونیورسٹی میں اپلائی کر لیا۔ میں بہت خوش تھا کہ چلو اب پروسیس انشاءاللہ سموتھلی ہو جائے گا، لیکن میں نے بینک سٹیٹمنٹ بھی سٹارٹ کر لی، سب کچھ۔ لیکن ایک دن مجھے کال آئی، اچانک مجھے میرے کنسلٹنٹ نے بتا دیا کہ ہڈرسفیلڈ نے تمہارا ایڈمیشن کینسل کر دیا، تو اب کسی اور یونیورسٹی میں اپلائی کر لیتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جنوری انٹیک تقریباً 80% یونیورسٹیوں نے بند کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ پینک ہو گیا تھا، کیونکہ آلریڈی میرے تقریباً 2 سال ضائع ہو گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ میری بینک سٹیٹمنٹ آلریڈی سٹارٹ تھی۔ تو اگر یہ ایڈمیشن مجھے نہ ملتا کسی بھی یونیورسٹی میں، تو پھر میرا بہت زیادہ لاس ہونا تھا۔ لیکن اس سارے پروسیس کے دوران مجھے ایک بات بہت زیادہ سننے کو ملی۔ ہاں بھائی، یو کے کب جاؤ گے؟ ایلا کزوانا انگلینڈ تنے تلیلا بھائی ابھی تک ادھر ہو گئے نہیں؟ کہتا ہوں ادھر ہی ایڈمیشن لے لو، چھوڑو یو کے کو۔ ایلا کزوانا بھائی ابھی انگلینڈ تک تنے ادھر ہو تلیلا گئے ہاں نہیں؟ بھائی، بھائی ابھی تک ادھر ہو گئے نہیں؟ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں ہمیشہ سے مجھے یقین تھا کہ ایک دن انشاءاللہ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ میرا خواب پورا ہوگا۔ تو ان ساری باتوں کو سننے کے بعد بھی میں ڈپریشن میں تو تھا، لیکن ایک امید بھی تھی، ایک دل میں ایک یقین بھی تھا کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا میرے لیے۔ پھر اس ٹائم ڈی مونٹ فورٹ یونیورسٹی نے مجھے وہ آفر لیٹر دے دیا، وہ کنسلٹنٹ نے اس میں اپلائی کر لیا، اور انہوں نے مجھے آفر لیٹر دے دیا۔ تو بس پھر میں نے اسی میں پروسیس سٹارٹ کر لیا۔ پھر میرا انٹرویو ہوا، جو کہ الحمدللہ پہلی ہی اٹیمپٹ میں کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد کیس لیٹر کا انتظار تھا، کیس لیٹر آ گیا، میں چلا گیا ویزا فائل کرنے۔ ویزا فائل ہو گیا، تقریباً 20 دن کے اندر میرا ویزا آ گیا، مجھے پاسپورٹ مل گیا واپس۔ پھر اس کے بعد میں نے کوئی انتظار نہیں کیا، اور میں نے سیدھا ٹکٹ بک کر لی 2-3 دن بعد کی، اور سیدھا میں نے یو کے لیے فلائی کر لیا، کیونکہ میں مزید ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور تب سے لے کر اب تک اپنے زندگی کے ایام یہاں پر گزار رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ اللہ سے مزید بہتری کی امید ہے۔ اسی امید کے ساتھ چلو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔
اللہ پامان.